اظہر صدیقی صاحب 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے اور تحریری مطالبات آپ پیش نہیں کر رہے، تاخیر ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا مذاکرات کو لے کر مشکلات ہو سکتی ہے۔ سر کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے کہ کوئی بیانیہ نہ بنا دیں؟ NRO مانگ رہے ہیں۔ اچھا میں ایک بتاؤں مذاکرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات مین ڈسکشنز، یہ تحریری ڈسکشن۔ کیا آپ کو یاد ہوگا مساق جمہوریت میں کوئی تحریری آئی تھی؟ پہلے ڈسکشنز ہوئی تھیں، ڈسکشنز کے ہونے کے بعد اس کو ایک رائٹنگ میں لکھا گیا تھا اور دستخط ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو وجہ کیا ہے کہ بیچارے کیا کریں، ملازم ہے نا، اسٹیبلشمنٹ سے جب تک اوکے نہیں ہونا تب تک کرنا نہیں۔ یہ تو رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا، اگر رانا ثناء اللہ نواز شریف گروپ کے ہیں وہ اس کے تعلق ہے، لیکن وجہ اس طرح سمجھیے گا۔ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ایک بہت بڑی سیاسی چال چلی ہے ان کے اوپر، اور ہم نے ایک سیاسی میدان میں ان کو چت کر دیا ہے، اور ہم نے ان کو بیک فٹ پہ لے گئے ہیں کہ یعنی دیکھیں اگر مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ اچھا یہ تحریر دینے کے لیے ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، ملنے دیا گیا جیل میں۔ وہ جب سنجانی کا ڈرامہ کیا گیا، بتایا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ سنجانی میں بیٹھنا، حالانکہ جانا ڈی چوکی تھا، اس وقت صبح کے وقت جیلیں کھلی تھی نا، تو اب کیا دیر تھی؟ عمران خان سے ملنے میں حرج کیا؟ یہ وجہ کیا کہ 3 دن سے ملاقات نہیں کروا پا رہی حکومت کی سیاسی ٹیم بھی، مجھے تھوڑی بیچاری سی لگ رہی ہے، 3 دن سے ملاقات نہیں کروا پا رہی۔ مجھے اس پہ بھی بڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ سمجھیے گا نا، اس کی وجہ سمجھیے گا۔ وجہ یہ ہے بے بس ہیں بیچارے، ملازم ہے نا، ملازم آدمی کا کام کوئی نہیں ہوتا ہے، نوکر کی تو نخرا کی، یعنی یہ تو اسے سمجھنے کی بات ہے۔ اور بات دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، حالانکہ فارم 45 اور 47 کی گورنمنٹ ہے، تحریری طور پر ہم لکھ کے بھی دیتے ہیں تو ڈیفیکٹو اور ڈیجورے کا پرنسپل آتا ہے۔ ہم نے چلیں کہ حکومت چلا رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کر رہی ہے، عدالتی نظام سارا چل رہا ہے، ہم نے کہا چلے یہ ہم پہ الزام ہے، ٹھیک ہے، کرتے آ جائیں، گفتگو شریف بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور گفتگو شریف میں یہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کوئی چاند تو نہیں مانگ رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اظہر صاحب یہ دونوں مطالبات انٹر لنک نہیں ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم چھوڑ دیں آپ، اس سے آپ لوگ ابھی نہیں، میں سوال کر لوں، پہلے آپ کو سوال کر لوں سر، تاکہ پھر میں نے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا 9 مئی کا جوڈیشل، 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، یہ لوگ آپ لوگ مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی مانگ رہے ہیں۔ جب سیاسی قیدیوں کی رہائی اگر ہو گئی تو پھر جوڈیشل کمیشن کی کیا وجہ بنی؟ نہیں ذرا سمجھیے گا، میں آپ کے سامنے دو بات رکھ دوں، اور یہ جو ہے نا سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمیشہ سے آئی ہے۔ کون سے قیدی؟ یعنی 9 مئی کا واقعہ اب آپ کے سامنے ہے، 9 مئی کا کچھ نہیں ملا تو ملٹری کورٹ سے ٹرائل کر لے۔ اچھا ملٹری کورٹ سے ٹرائل کرنے کی کتنی بڑی مثال یہ ہے، ابھی تک نہ آپ نے کوئی آرڈر دیکھا، نہ آپ نے کوئی ایویڈنس دیکھی۔ وہ آڈیو ویڈیو یا وہ لکھا والے کون لوگ تھے؟ پنڈی کے 2 لوگ تھے جس کو ادارے دہشت گردی کورٹ نے کہا کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے، ان کو ڈسچارج کر دیا، ان کو ملٹری کورٹ نے اپنا کنوکٹ کر دیا۔ یعنی خدا را بھی آپ پوری بین الاقوامی قوانین کو خلاف ورزی کرتے پھر رہے ہیں۔ تو جہاں تک یہ والے جو ٹرائل ہو رہے ہیں یہ شیم ٹرائل ہے سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے۔ میں کو کینگرو کورٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی مثال آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس کا فیصلہ آنا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی زبان سے آ رہا ہے کہ نہیں جناب کل نہیں فیصلہ ہونا، وہ 10 دن کے بعد فیصلہ ہوگا، اور ٹویٹ کر کے کھل کے پتہ نہیں جج کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا، پھر لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ فیصلہ کہیں اور سے لکھا آتا ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں، ارشد کی باری بات کرتے تو بڑی باتیں کہا کرتے تھے، آج کیوں نہیں بولتے؟ آج وہی زبان بولے نا جو اس وقت بولا کرتے تھے، اسی وقت جو نیب کیا کرتی تھی آج وہی کرے نا، اسی وقت جو اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی تھی آج نہیں ہو رہا، کیوں نہیں بات کرتے؟ جی علی گوہر صاحب کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ اب جج ارشد والی باتیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں سر، فیصلے تو بات تھوڑی سی ختم کر لینے لے۔ میں نے دو لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگوں کے سامنے جواب اچھا چلے اظہر بھائی آپ فنش کر لے جائیے ان کی طرف یار۔ جی اظہر بھائی، جی اظہر بھائی، اچھا دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، آپ نا عمران خان صاحب کے ٹویٹر میں میڈیا کے لوگ جا کے مل رہے ہیں،